بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے جیسے اس امپورٹڈ حکومت کا آخری وقت قریب آ رہا ہے ویسے ویسے یہ حکومت عجیب طرح کے غیر اخلاقی اور غیر قانونی اور غیر انسانی ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ اب دیکھیں، ملک میں گرفتاریاں شروع کر دی ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے لیڈروں کی۔ اب سب سے پہلے انہوں نے سیف اللہ نیازی کو گرفتار کیا ہے، ان کو پارلیمنٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ پارلیمنٹ کی کتنی بڑی توہین ہے، انہوں نے سینٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ وہ عمران خان کے انتہائی قریبی ہیں، ان کے بہت پرانے اور قریبی ساتھی ہیں۔ جیسے پہلے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، ان سے اگلوانے کی کوشش کی گئی، ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ اب ایسے ہی سیف اللہ نیازی کو انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ پہلے تو ایف آئی اے انکار کرتی رہی کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، بعد میں رانا ثناء اللہ نے کہا آ کر، جو کہ ایف آئی اے جن کے انڈر ہے، جن کے ماتحت کام کرتی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے گرفتار کیا ہے آپ کو، اور یہ حفاظتی تحویل میں لیا ہے۔ حفاظتی تحویل ناظرین کس بات کی؟ وہاں پہ کوئی ہنگامے پھوٹ رہے تھے یا وہاں پہ کوئی لڑائیاں ہو رہی تھی، لوٹ مار ہو رہی تھی؟ یہ ناظرین صرف ایک بہانہ ہے، لیکن انہوں نے، چونکہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت اب جانے والی ہے، اب زیادہ دیر نہیں ہے، اب ہفتوں کی بات بھی نہیں ہے، دنوں کی بات ہے، تو اس لیے اب یہ آخری سانسیں لے رہی ہے اور اس طرح سے یہ ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم بچ جائیں، ہماری حکومت بچ جائے۔ اب دیکھیں وہیں سے لاہور سے انہوں نے، جو حامد زمان صاحب ہیں، وہ آپٹیما کے بھی ایک بڑے عہدیدار ہیں اور پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں، تاجر ہیں بہت بڑے، ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا، ان کو یہ ہراساں کر رہے ہیں، وہاں پہ حراست میں لے لیا ان کو۔ تو اس طرح کے ہتھ کنڈے ناظرین، جہاں پر پہلے ہی ملک کی معیشت انتہائی بری حالات میں ہے، وہاں پر یہ مزید لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں، لوگوں کو مزید ڈرا رہے ہیں۔ اور وہاں پر دیکھیں گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے جو سینئر وزیر تھے عبید اللہ بیگ، ریٹائرڈ کرنل ہیں، ان کو اغوا کر لیا گیا۔ تو اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ ان کی حکومت ٹھہر جائے، عمران خان صاحب ڈر جائے، کسی طرح سے تحریک انصاف ڈر جائے، یا عوام کے دلوں میں ایک خوف پیدا کیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک اب غیر یقینی کی صورتحال ہے ان کے لیے۔ حالانکہ عوام بھی جان چکی ہے کہ اب ان کا جانا ٹھہر چکا ہے، اور اب ان کو پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ اب آپ تشریف لے جائیں، اب آپ کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں اپنے پچھلی ویلاگ میں یہ بھی کہا تھا آپ کو کہ چونکہ فوج نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ٹاپ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے واضح اعلان کر دیا ہے۔ اس لیے بھی اس موجودہ حکومت کو بالکل اب بے بسی نظر آ رہی ہے، کھلبلی مچ گئی ہے انہوں نے کہ اب ہمارے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، دوسری طرف ایک ویڈیوز کا ایک گندا کاروبار اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اس جدید ترین دور میں بھی یہ ویڈیوز پر انحصار کرتے ہیں، ٹوٹے جوڑ کر یہ ویڈیوز بناتے ہیں، وہ پکڑی جاتی ہے۔ عوام میں یہ سراسیمگی پھیلانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کبھی عمران خان کی ایسی ویڈیو لے آئیں گے جس میں سائفر کی بات ہو رہی ہے، کبھی اس کے خلاف ایسی ویڈیو یہ بنا کر لے آتے ہیں جس میں انہوں نے کہا جی کہ بقول ان کے کہ وہ عمران کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، کبھی کس طرح کی ویڈیو بنا کر لے آتے ہیں۔ اور اب دیکھیں اس کے جواب میں پھر اب میڈیا پر اتنی غیر اخلاقی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، آڈیوز آ گئی ہیں کہ اب دیکھیں اس دور میں ایڈٹ کر کے ویڈیو بنانا کون سا مشکل کام ہے ناظرین۔ جس طرح کی چاہے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے بنا سکتے ہیں، ایک لفظ وہاں سے جوڑا، ایک لفظ وہاں سے جوڑا، ایک کہیں سے جوڑ دیا، کہیں کا واقعہ کہیں پہ جوڑ دیا، جس طرح کی مرضی ویڈیوز آپ بنا سکتے ہیں۔ اور اب جو ویڈیوز جنہوں نے کل لیک کی تھی انہوں نے، جس میں کہا گیا جی ناظرین کہ عمران خان صاحب ممبران کی خریداری کی بات کر رہے ہیں، ممبران کو خرید رہے ہیں، وہ دیکھیں جی ہارس ٹریڈنگ کا وہ کتنا پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا بھی اب بہت سی جگہ پر انالیسز ہو چکا ہے، تجزیہ ہو چکا ہے، لائیو بھی تجزیہ ہو چکا ہے اس کا، کہ وہ تقریباً 4-5 کلپس ہیں جن کو جوڑ کر وہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ جب یہ عمران کی حکومت گرا رہے تھے تو کس طرح کی ننگی ہارس ٹریڈنگ کی انہوں نے۔ اب دیکھیں سندھ ہاؤس میں کس طرح سے ممبران اسمبلی کو خریدا گیا، وہاں پر ان کو بٹھایا گیا، ان کی لائیو ویڈیوز سامنے آئیں، پیسے دیتے ہوئے ویڈیوز سامنے آئیں، پیسے لیتے ہوئے ویڈیوز سامنے آئیں۔ اسی طرح جب یوسف رضا گیلانی کس طرح کی انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی، ان کا بیٹا واضح طور پر پیسے دیتا ہوا پکڑا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں زرداری نے جو خریداری کی تھی اور ہر ممبر کو 25-25 کروڑ روپیہ دیا تھا، وہ ویڈیو سب کے سامنے ہے۔ کس نے ایکشن لیا اس کے اوپر؟ کیا ری ایکشن آیا کسی کا؟ عدلیہ کی طرف سے کوئی ری ایکشن ہوا اس کے اوپر؟ ایف آئی اے کی طرف سے کوئی ری ایکشن ہوا اس کے اوپر؟
کیا ایکشن آیا؟ ابھی تو یہ ویڈیو انہوں نے جوڑ کر بنائی اور وہ بھی پکڑی گئی ہے کہ اب یہ ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں ان کی جہالت دیکھیں آپ کہ یہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک پارٹی کی بڑی سینئر رکن ہے، سینئر ممبر ہیں، سینئر عہدیدار ہیں۔ وہ ایک تقریر میں فرما رہی ہیں کہ جی یہ جو سائفر کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، اس کے بعد اب دوسرے ملکوں نے، انٹرنیشنل دنیا جو ہے، انہوں نے پاکستان کو سائفر دینے سے وہ ڈرتے ہیں۔ ناظرین یہ اتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، اتنی بڑی لیڈر وہ کلیم کرتی ہیں اپنے آپ کو، ان کو پتہ ہی نہیں یہ سائفر ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں تو اس کے بارے میں زبان مت کھولیں آپ پلیز، پہلے سیکھ لیں، پہلے کہیں پڑھ لیں، کہیں پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، پھر میڈیا پہ آئیں۔ لیکن ان کو چونکہ یہ بات پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ بیٹھ چکی ہے کہ وہ جو بھی کہیں گے عوام اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، چونکہ نون لیگی میڈیا اس کو پھر اچھالتا ہے ان کی باتوں کو، جو اس طرح کی باتیں خاص طور پر جو عمران خان کے خلاف ہوتی ہیں، اور دیکھتے بھی نہیں کہ یہ ان کے خلاف ہی جا رہی ہے۔ سائفر ایسا ایک سفارتی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو اسی ملک کا سفیر جو دوسرے ملک میں ہوتا ہے وہ اپنے ملک کو بھیجتا ہے، یہ اپنے ہی ملک کا سفیر اپنے ملک کو بھیجتا ہے، یہ دوسری دنیا یا دوسرے ممالک کسی ملک کو نہیں بھیجتے۔ یہ ایک سفارتی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور جو کوڈ ورڈز میں لکھا ہوتا ہے، ہر آدمی اس کو نہیں پہچان سکتا، ہر آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب وہ محترمہ فرما رہی تھی کہ سائفر جو ہے اب عمران خان کے بار بار سائفر کا ذکر کرنے کی وجہ سے بیرونی دنیا جو ہے اب پاکستان کو سائفر دینے سے ڈرتی ہے۔ وہ سمجھ رہی ہیں شاید سائفر جی کو پیسوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہے، یا پیسوں کا بہت بڑا تھیلا ہے، یا کوئی بینک ہے بہت بڑا جس سے پیسے آتے ہیں، تو ان کو خطرہ لگ گیا ہے کہ اب بتائیں وہ پیسے آنے بند ہو جائیں گے تو ان کے فراڈ کہاں سے چلیں گے۔ تو اس طرح کی ناظرین یہ حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ عوام کا موڈ اس وقت کیا ہے۔ اب دیکھیں عوام، ہم چونکہ جمہوریت کلیم کرتے ہیں نا، ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہر پارٹی یہی کلیم کرتی ہے ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ اگر ناظرین یہ پارٹیاں جتنی بھی اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں، اگر یہ جمہوریت کا دعوے دار بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں، انتخابات سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس وقت صرف ایک پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ملک میں انتخابات کروائیں، اور اس کے مخالف میں ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے انتخابات نہیں کروانے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کا موڈ اس وقت کیا ہے۔ لیکن ان کو یہ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، اور عوام کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ عوام ان لوگوں کو پہچانے کہ کون اس ملک کی خیر خواہ ہے، کون اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کون اس ملک میں حقیقی جمہوریت چاہتا ہے۔ حقیقی جمہوریت کا مطلب ناظرین یہ ہوتا ہے کہ عوام کی حکومت، یعنی کہ عوام کی رائے کا جہاں پر احترام کیا جائے، جہاں پر عوام کی رائے کی قدر کی جائے، جو عوام چاہتی ہے ویسا کیا جائے، تو خلق خدا کبھی بھی ناظرین غلط بات نہیں کہتی، کیونکہ نقار خلق جو ہوتا ہے وہ بزبان، جو نقار خدا ہے وہ بزبان خلق ہوتا ہے۔ اس لیے عوام کی بات کا احترام کرنا چاہیے، عوام کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے۔ اور ناظرین جب عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی، جب ان کے خلاف یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اور جب قاسم سوری صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، عمران خان کو بحال کیا، اور انہوں نے بحال ہوتے ہی پہلا جمہوری سٹیپ لیا تھا کہ اگر میں متنازع ہو چکا ہوں، بقول ان لوگوں کے، اگر میں متنازع ہوں، مجھے عوام میرے خلاف ہے یا عوام مجھے نہیں چاہتی، تو اسمبلی توڑ کر نئی الیکشن کروا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں عوام کس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ عوام ہوگی عوام اسے منتخب کر لے گی، اور وہی اس ملک میں حکومت کرنے کا مجاز ہوگا۔ لیکن عدلیہ نے بھی ان کی اس بات کو انڈو کر دیا، انہوں نے دوبارہ اسمبلی بحال کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقاصد ایسے تھے کہ ان کو پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر ان کی حکومت نہ دی جاتی، اگر پی ڈی ایم کو حکومت نہ دی جاتی تو وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ جتنے بھی مجرم تھے وہ سب کو آزادی مل گئی۔ اور اب ایک اور بل پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں نااہلی کو 5 سال فار لائف ٹائم نااہلی کو ختم کر کے اس کو 5 سال تک محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ نواز شریف کو دوبارہ گیم میں لایا جا سکے، جہانگیر ترین کو دوبارہ گیم میں لایا جا سکے۔ تو یہ ساری باتیں ناظرین عوام کے ساتھ ایسے کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جیسے عوام بالکل بے وقوف ہے۔ یعنی اس امپورٹڈ حکومت نے اب تک جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں ان میں ایک بھی قدم ایسا نہیں، ایک بھی اسٹیپ انہوں نے ایسا نہیں لیا جو عوام کی بہتری کے لیے ہوتا۔ جتنے بھی اقدامات کی اپنی بہتری کے لیے کیے انہوں نے، اور اب عوام سمجھ چکی ہے، عمران خان نے سب کو جگا دیا ہے۔ اب ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ الیکشن میں گئے
تو یہ اپنی سیٹیں ہار جائیں گے، بلکہ کئی جگہ تو ایسی ہیں ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں ناظرین، ضمنی انتخابات سے یہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ 15 تاریخ کو ضمنی انتخابات ہونے تھے، اس سے بھاگ گئے کہ اب وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن سے اپیل کی کہ جی ان انتخابات کو 90 دن کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ بھائی اگر آپ اتنے ہی ڈرتے تھے، آپ کو اتنی جرت نہیں تھی، تو پھر یہ استعفے منظور کیوں کیے تھے آپ نے؟ عمران خان کب سے چلا رہا ہے، پوری عوام چلا رہی ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑیں، نئے الیکشن کروائیں۔ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں آپ، اس کا کبھی 2 کے استعفے منظور کیے، کبھی 10 کے منظور کر لیے، کبھی یہ گیم کھیلی، کبھی یہ گیم کھیلی، یہ گیمیں اب چلنے والی نہیں ہیں۔ عوام ان باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ کو انتخابات کروانے پڑیں گے۔ اور ناظرین، یہ ضمنی انتخابات سے کیوں بھاگے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کو ناظرین آرڈر آ چکا ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے کہ آپ کو جانا ہے۔ اب الیکشن یہ بہانہ گیم نہیں چلے گی کہ ضمنی انتخابات کروا لیں، اس کے بعد 10 اور منظور کریں، پھر اس کے 10 اور انتخابات کروا لیں۔ اب یہ گیم چلنے والی نہیں ہے۔ ان کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب آپ تشریف لے جائیں اور نئے انتخابات کا اعلان کریں، نگران حکومت آئے، وہ ملکی معاملات کو چلائے جیسے چلانا ہے۔ اس نے 2 مہینے 60 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد نئے انتخابات کروائیں تاکہ نئی منتخب حکومت کو ذمہ داری ڈالی جائے اس کے اوپر، وہ پورا طور پر اس ملک کی ذمہ داری لے، اس کو بہتر کرنے کی طرف کوئی اقدامات اٹھائے۔ اس کو پھر عوام کی حمایت بھی حاصل ہوگی، اس کو طاقتور حلقوں کی حمایت بھی حاصل ہوگی، اور بین الاقوامی دنیا میں اس کی عزت بھی ہوگی۔ جیسے ناظرین دیکھیں، اب مریم صاحبہ جب تشریف لے گئی ہیں، لندن گئی ہیں، وہ براستہ قطر وہ لندن گئی ہیں، اس پر بھی بہت قسم کی غیر اخلاقی ویڈیوز مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں ان کے احتجاج کی، ان کے استقبال کی جو ہوا لندن میں، لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر۔ وہاں پر وہ ہاتھ جوڑتی رہی ناظرین، ہاتھ جوڑ کے جان چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے وہاں پر وہ نہیں مان رہے تھے۔ آخرکار وہاں سے ذلیل ہو کر نکلی، وہاں سے ان کی حالت غیر ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ ناظرین دیکھیں، ایک انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ ان لوگوں کی دنیا میں کیا عزت ہے، کیا ان کا وقار کیا ہے پوری دنیا میں، یہ پاکستان کو کس طرح سے بدنام کر رہے ہیں۔ کیونکہ ابھی دیکھیں 3-4 دن پہلے کینیڈا کی یونیورسٹی میں کرپشن کے اوپر لیکچر دیا جا رہا تھا، کرپشن کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، اسٹڈی کیس کے طور پر نواز شریف کو پیش کیا گیا وہاں پہ کہ نواز شریف کس طرح سے کرپشن کی، یعنی کہ کرپشن کا ایک آئیکن بن چکا ہے نواز شریف اس وقت۔ لیکن پھر بھی دیکھیں، ان لوگوں کو ذرا سے بھی خیال نہیں اس عوام کا کہ جب اس حد تک یہ بدنام ہو چکے ہیں تو خود حکومت سے الگ ہو جائیں، اپنے آپ کو صاف کریں، پہلے اپنے آپ کو عدالتوں میں پیش کریں، وہاں سے اپنے آپ کو بری کروائیں لیگل طریقے سے، اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے اب کروایا انہوں نے کہ نیب کے کیسز ہی، نیب کا قانون ہی بدل دیا اور عدالتوں کو دی جانے والی سزائیں خود ہی کالعدم ہو گئی، خود ہی ختم ہو گئی۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ناظرین ہم نے کہ عدالت کسی کو سزا دیتی ہے اور آپ کے پاس اختیار ہے آپ اس قانون کو ہی بدل دیں۔ چلو جی عدالت جائے جو مرضی کرے، ہم عدالت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو کھلواڑ ہے قانون کے ساتھ وہ کس ملک میں ہو سکتا ہے کہ ذاتیات کے ساتھ اپنے ذاتی فائدے کے لیے قانون کو بدلا جائے۔ ناظرین یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک بدقسمتی ہے، کس طرح کے حکمران ہمارے اوپر نازل کیے گئے ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے ناظرین، یہ وقت ہے ہمارے لیے، اس سے اچھا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ ہم جس طرح سے عوام متحد ہے، ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اب عوام کو چاہیے کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس سے جان چھڑوائیں تاکہ ملک میں عام انتخابات ہوں اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ عوام جس کو چاہے اس کو منتخب کر لے، پھر وہ جواب دہ ہوگا عوام کے سامنے۔ اب اگر ان سے کوئی بات پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں عمران خان کر گیا، ہم کیا کریں؟ 6 مہینے ان کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں، جو بات ان سے پوچھیں، جس بات کا ذمہ دار ٹھہرائیں ان کو، کہتے ہیں جی عمران خان کر گیا۔ بھائی آپ پھر کیا لینے آئے ہو یہاں پہ؟ آپ کس مرض کی دعا ہو؟ آپ کو کیوں لایا گیا؟ یہ تو وہ حلقے بھی جواب دہ ہیں جو ان کو لے کر آئے، اس لیے اب ان کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں ناظرین آنے والے 1-2 دنوں میں کس طرح سے یہ سیاسی صورتحال یکسر تبدیل ہوتی ہے۔ میں آپ کو آگاہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔